الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایسے بیان کیجیے جیسا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وفات پائی تو ولید بن عتبہ مدینے کا والی تھا. اس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا تاکہ یزید کے حق میں بیعت لے لے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میرے ساتھ نرمی کیجیے اور سوچنے کی مہلت دے دیجیے. پھر آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. وہاں اہل کوفہ کے خطوط اور پیغام رساں آئے اور کہا کہ ہم ابھی تک آپ کے انتظار میں ہیں. ہم والی کوفہ کے پاس جمعہ ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے، لہٰذا آپ ہمارے پاس آ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 شعبان کو اپنے خاص اہل بیت کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور پیچھے رہ جانے والوں سے آپ نے فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ صبر کرنا اور اپنے سینے کو مت پیٹنا. جب آپ مکہ پہنچ گئے تو سلیمان ابن سرد خزاعی نے سب شیعوں کو بلا کر کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ تشریف لا چکے ہیں. اگر تم امداد کر سکو تو ان کو یہاں بلا لو، ورنہ خیر. تمام شیعوں نے بیک وقت ایک ہی آواز ہو کر جواب دیا: اے سلیمان، کیا شیعہ بھی بے وفائی کر سکتا ہے؟ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کی امداد اور اعداء کے شر کو دفع کرنے اور جان قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد کوفہ والوں نے خطوط لکھے جو 10 رمضان کو مکہ مکرمہ پہنچے. اس کے 2 دن بعد مزید 150 خطوط کوفہ کے سرداروں نے بھیجے. جب اس قدر خطوط آنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کوفہ جائیے اور وہاں حالات کا جائزہ لے کر مجھے مطلع فرمائیں. اگر سچ ہو تو ہم ان کے پاس جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ گئے. وہاں ابن اوسجہ کے پاس پہنچے. جب اہل کوفہ کو ان کے آنے کی اطلاع ملی وہ سب حضرت مسلم کے پاس پہنچے اور 12,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. مورخ طبرانی لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم نے حضرت حسین کی طرف خط لکھا اور اس میں یہ تحریر فرمایا کہ اہل کوفہ میں سے 12,000 نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ آنے میں دیر نہ فرمائیں. اس خط بھیجنے کی خبر ہر گھر میں پہنچ گئی. ادھر یزید کے ماننے والوں میں سے نعمان بن بشیر کی طرف آیا اور کہا کہ یا تو ضعیف ہے یا ضعیف بنا دیا گیا. شہر تباہ ہو رہے ہیں اور تو مست ہو کر بیٹھا ہوا ہے. یہ سن کر نعمان بن بشیر نے کہا: خدا تعالیٰ کی اطاعت میں مجھے ضعیف ہونا زیادہ محبوب ہے اس سے کہ خدا کی معصیت میں قوی ہو جاؤں. مجھ سے اس پردے کی حد تک نہیں ہو سکتی جسے اللہ تعالیٰ نے ڈانپ دیا ہے. جب یزید کو یہ حال معلوم ہوا کہ والی کوفہ نعمان محبت اہل بیت کی وجہ سے سستی کر رہا ہے تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ میں نے تجھے بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا والی بھی بنا دیا اور کام یہ ہے کہ جہاں مسلم بن عقیل کو پائے قتل کر دے. ابن زیاد کوفہ میں آیا. جس مجلس کے پاس سے گزرتا سلام کرتا، لیکن لوگ حسین ابن علی سمجھ کر وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ کہہ کر جواب دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ محل میں داخل ہو گیا اور ایک جاسوس کو 3,000 درہم دے کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے بھیجا. اس وقت مسلم بن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے. جاسوس نے 3,000 درہم پیش کیے اور بیعت کر کے ابن زیاد کے پاس واپس آ گیا.
تفتیش کا اب آغاز ہوتا ہے۔ حالات معلوم ہونے کے بعد ایک دن ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کے دربار میں نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ اس پر محمد بن اشعث ہانی ابن عروہ کے گھر گیا اور کہا امیر ابن زیاد نے تجھے یاد کیا ہے اور تیری غیر حاضری کو بڑا محسوس کیا ہے اور نہ آنے کی وجہ پوچھی ہے۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے ہانی سے پوچھا مسلم کہاں ہے؟ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو عبید اللہ نے اس جاسوس کو سامنے کیا۔ ہانی نے جواب دے دیا اللہ تعالیٰ امیر کو نیک بنائے، خدا کی قسم حضرت مسلم کو میں نے تو نہیں بلایا، وہ خود بخود آئے ہیں۔ عبید اللہ نے کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی نے انکار کر دیا اور کہا مال مانگو تو مال دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے، یعنی میری جان تو چلی جائے گی لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا کہ 1000 کوڑے لگاؤ۔ جب 500 کوڑے لگائے گئے تو صحابی رسول بے ہوش ہو کر گر پڑے، آخر کار شہید کر دیے گئے۔ حضرت مسلم نے اپنی جماعت کو بلایا، اس کے پاس 4000 کوفی جمع ہو گئے۔ آپ نے جنگ کا نقشہ بنایا اور دارالامارات کو گھیر لیا۔ ان حالات کو دیکھ کر عبید اللہ کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے کوفے کے رؤساء کی طرف آدمی بھیجے اور کہا دارالامارات پر چڑھ کر لوگوں کو ڈرائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شام تک صرف 500 باقی رہے۔ جب اندھیرا ہوا تو 30 باقی رہے۔ مسجد سے باہر نکلے تو سب بھاگ گئے۔ جب مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے تو ایک عورت کے گھر میں پناہ لی۔ اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا خادم تھا۔ اس نے محمد کو بتا دیا اور محمد بن اشعث نے عبید اللہ بن زیاد تک خبر پہنچا دی۔ اس نے عمر بن حریث اور محمد بن اشعث کو 300 سواروں سمیت روانہ کیا۔ انہوں نے آ کر گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب مسلم بن عقیل نے دیکھا تو تلوار لے کر باہر نکلے، جنگ شروع کر دی۔ دشمنوں نے ان کی بہادری کے جوہر دیکھے تو ابن اشعث نے کہا تیرے لیے امان ہے تو اپنے نفس کو قتل نہ کر۔ مسلم بن عقیل جدھر رخ کرتے دشمن کا سوایہ کرتے چلے جاتے۔ آخر کار ایک ظالم کا پتھر پیشانی پر لگا جس سے خون کے فوارے نکلنے لگے، اور جب لڑائی سے عاجز ہو گئے تو اپنے خچر پر سوار ہو کر ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف حضرت حسین کے پاس مسلم بن عقیل کا خط پہنچ چکا تھا۔ اس خط کی وجہ تھی حضرت حسین مکہ سے روانہ ہو گئے، لیکن محبت اور ہمدردی رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو کوفہ جانے سے منع فرمایا، اور صحابہ کرام بار بار آ کر سمجھاتے رہے کہ چلو کم از کم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو لوگ بیعت کر چکے ان کا فرض تھا پہلے یزید کے عامل کو کوفہ سے نکالتے، خزانے پر قبضہ کرتے، پھر آپ کو بلاتے، جبکہ اس وقت ان کے پاس خزانہ بھی نہیں، عامل کو نکالنے کی جرت اور ہمت بھی نہیں۔ ان حالات پر غور کرنے سے آپ کی جان کو خطرہ نظر آتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار روکنے کے باوجود کہنے لگے میں اب جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، اب کسی طرح نہیں رک سکتا۔ آخر جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ 3 ذی الحجہ 60 ہجری پیر کے دن مکہ سے روانہ ہوئے، جبکہ اسی دن کوفہ میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جب صفاح تک پہنچے تو وہاں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ فرزدق نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہا خدا آپ کا مقصد پورا کرے، آپ نے کوفہ والوں کا حال معلوم نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کوفہ کے لوگوں کا کیا حال ہے بیان فرمائیں۔ فرزدق نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، آپ نے ایک واقف کار سے سوال کیا تو سنیے، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ، قضا آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا آپ نے سچ کہا، بلا شبہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حسین نے سواری کو چلایا اور فرمایا السلام علیکم۔
جب کوفہ کے قریب پہنچنے لگے تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر سن کر دوسرے لوگ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ جدا ہونے لگے۔ صرف خاص اپنے قبیلے اور خاندان کے 70 یا 80 افراد باقی رہ گئے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 فوج دے کر، حر بن یزید تمیمی کو 1000 فوج دے کر حضرت امام حسین کا سراغ لگانے کے لیے مقرر کیا۔ حضرت امام حسین شش و پنج کے عالم میں مقام اشراف سے آگے بڑھے تو حر بن یزید 1000 فوج کے ساتھ سامنے آیا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے خطوط کے بغیر نہیں آیا، تم وعدوں پر سچے ہو تو میں تمہارے شہر میں آتا ہوں، اگر تمہیں پسند نہیں تو میں جہاں سے آیا وہاں چلا جاؤں گا۔ حر بن یزید نے کہا، ہمیں حکم ہے آپ کے ساتھ رہیں، اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے چلیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت تیرے زیادہ قریب ہے۔ واپس ہونے کا ارادہ کیا تو حر واپسی کے راستے میں اپنی فوج لے کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان 3 میں سے جس کو چاہو منظور کر لو۔ جس طرف سے آیا ہوں اسی طرف واپس جانے دو تاکہ میں عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ نمبر 2، مجھے کسی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں دشمنان خدا سے لڑائی کروں اور شہید ہو جاؤں، یا مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی جانب جانے دو تاکہ میں براہ راست اس سے اپنا معاملہ اسی طرح طے کر لوں جیسے میرے بڑے بھائی حضرت حسن نے امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ اب شمر کا شیطانی کردار یہاں پر دیکھیں۔ عمر بن سعد یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور کہا کہ میں ابھی ابن زیاد کو اطلاع دیتا ہوں، امید ہے وہ تمہاری بات کو مان لے گا۔ ابن زیاد بھی ابن سعد کا خط پڑھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات پیش کی ہے جس سے فتنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن قریب بیٹھے بدبخت شمر ذی الجوشن نے کہا، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے ہیں تو ان کے مقابلے میں تیری کوئی عزت قدر باقی نہیں رہے گی، وہ تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لے گا۔ لہذا ابن زیاد نے جواب دیا، 3 باتیں اسی طرح منظور نہیں ہو سکتی، یا تو حسین کو میرے پاس لاؤ ورنہ جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ اور شمر سے کہا کہ مجھے ابن سعد پر منافقت کا ڈر ہے اور تم ہی یہ کام بہتر طریقے سے نمٹا سکتے ہو، لہذا تم جاؤ اور جاتے ہی لڑائی چھیڑ دو اور کام جلدی ختم کرو۔ شمر نے کہا، میری ایک شرط ہے کہ میری بہن ام البنین بنت حرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے عبید اللہ، جعفر، عثمان اور عباس پیدا ہوئے، جو میرے بانجے ہیں، ان چاروں کی جان کی امان دے دیں۔ ابن زیاد نے امان نامہ لکھ کر مہر لگا دی۔ جمعرات 9 محرم کو شمر بھی کربلا میں پہنچ گیا۔ رات کو ابن زیاد کا حکم پہنچا کہ اسی وقت پانی پر قبضہ کر لو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ عمر ابن سعد نے عمرو بن الحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ 10 محرم کی صبح کو شمر اور ابن سعد نے صفوف لشکر میدان میں قائم کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مناسب اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے لشکر کے آتے ہیں، بلند آواز سے تقریر کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص مجھ کو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی آگاہ ہو جائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ علی کرم اللہ وجہہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت فاطمہ میری ماں اور جعفر طیار میرے چاچا تھے۔ مجھے اور میرے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانان نے جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا باقی ہوتا تو تمام عیسائی اس گدھے کی پرورش میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم خدا کا خوف ہے، نہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شرم و حیا۔ میں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا عبادت میں مصروف تھا، تمہارے خطوط آنے پر میں یہاں پر آیا ہوں۔
اب اگر تم میری مدد کرو تو مجھے قتل نہ کر کے آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ جا کر عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے میں تم پر حجت پوری کر چکا۔ پھر ایک ایک کا نام لے کر کہنے لگے، اے شبس بن ربیع، اے حجاج بن الحسن، کہاں ہو تم؟ مجھے بار بار اصرار کر کر بلاتے رہے۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ آپ کا کوئی خط نہیں لکھا، نہ ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ اس کے بعد ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی تعداد بہت تھوڑی، البتہ روایت میں 240 کہی جا سکتی ہے۔ حضرت حسین کے ساتھیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک وہ ایک ایک کر کے سب شہید نہ ہو گئے۔ پھر یک کے بعد دیگر عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن حسن نے میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے اور ان کی مدد کے لیے آ پہنچے۔ انہوں نے ایسے جوہر دکھائے کہ 130 کو تیروں سے اور 20 کو تلوار سے قتل کیا، آخر کار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح اہل بیت تمام کے تمام اپنی جان اپنے نانا کے دین پر قربان کرتے کرتے سارے یکے بعد دیگر شہید ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف باقی رہ گئے۔ آپ نے اپنے تمام اعزاء کو بلایا اور صبر کی تلقین کی اور مخالفین پر حملے شروع کر دیے۔ سمر، ذیلجوشن، ابن سعد آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم نے ایسا بہادر اور جرأت انسان نہیں دیکھا۔ جب آپ کا گھوڑا مارا گیا تو پیدل لڑنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین میرے ہاتھ سے شہید ہوں، ہر ایک مقابلے سے بچنا چاہتا تھا۔ آخر میں شمر نے 6 آدمیوں کو لیا اور ایک نے بدوقت سے تلوار سے وار کیا، بائیں ہاتھ کاٹ دیا۔ اس پر جوابی وار کرنا چاہا لیکن دایاں ہاتھ بھی زخمی ہونے کی وجہ سے تلوار نہ اٹھا سکا۔ پیچھے سے سنان ابن انس نخعی نے نیزہ مارا جو شکم مبارک سے پار ہو گیا، آپ نیچے گر گئے۔ اس بدبخت نے نیزہ کھینچا، ساتھ ہی آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ ایک روایت کے موافق آپ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزوں کے اور 44 زخم تلواروں سے لگے، جبکہ تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید جب کر دیے گئے، ان کا سر یزید کے پاس لایا گیا تو وہ زار و قطار رونے لگا اور اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ یزید نے کہا، میں نے تو حضرت حسین کے قتل کیے بغیر ہی تم پر راضی ہو جاتا، خدا لعنت کرے ابن سمیہ یعنی عبید اللہ بن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تو اسے معاف کر دیتا۔ مسورات کو چند روز یزید نے اپنے گھر رکھ کر علی زین العابدین جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا، ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا۔ تو یہ تھی یہ کہانی اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔